اس کے اوپر آئیں اور کچھ وضاحتوں کی ضرورت ہے، لہٰذا میں اپنے موضوع کا بھی آغاز کر رہا ہوں اور اسی میں جگہ جگہ سلیقے سے ان باتوں کے جوابات بھی ہوں گے، سائلین جو ہے وہ منتظر رہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے یہ آیہ بعثت کی تلاوت فرمائی، ارشاد ہوا وہ ہے اللہ کے جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا جو امیوں کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ مجہول القدر تھے، سماج میں گم تھے، کوئی ان کی قدر و منزلت کو پہچانتا نہیں تھا، اور ان میں کے بعض امیین ایسے ہیں کہ جو بعد میں آ کے ان سے ملیں گے، ابھی ملے نہیں ہیں، وہ آتے رہیں گے نسلاً بعد نسلن بنی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے۔ یہ پورا 14 جو ہیں یہ گروہ امیین ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ بعثت، پیغمبر کی جو بعثت ہے، خداوند عالم کی سنت اور سیرت یہ رہی ہے کہ اللہ نے حقیقت میں رسالت اس چیز کا نام ہے کہ جو کائنات کی ہدایت کا ایک منصب ہے، اور ہدایت جو رسالت سے ہے تو اللہ نے رسالت کے ساتھ ساتھ ازل سے نصرت اور حمایت کا بھی منصب کسی نہ کسی کو دیا۔ کل کی مجلس ذہن میں رہے آپ کے، تو ایک طرف اپنی رسالت کا سلسلہ اس نے شروع کیا ہے اور ایک طرف رسالتوں کی حمایت کا اور نصرت کا اور مدد کا اور یاوری کا اور غمخاری کا یہ منصب بھی ساتھ ہی ساتھ چلا ہے۔ اسی منصب کی طرف اشارہ اس کل والی آیت میں ہے جو سورہ بقرہ میں نے پڑھی تھی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ مجھے کم وقت میں زیادہ مطالب پیش کرنے ہیں، لہٰذا ہمتاً آپ گوش رہیے گا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب، آپ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ کے اللہ نے میثاق لیا، عہد لیا، پیمان لیا، پیکٹ ہوا ارواح انبیاء سے عالم زر میں نبیوں کو اختیار دے کر کے وہ سمجھیں اور اختیار اور اقرار کریں۔ اللہ نے یہ میثاق لیا کہ اے میرے تمام نبیوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہ جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت دے کے بھیج دیں اور اس کے کچھ وقفے کے بعد ایک رسول ایسا آئے کہ جس کے سامنے اس کے سامنے جو کچھ بھی حقائق اور کتابیں اور میرا دین ہو اس سب کی وہ تصدیق بھی کرنے کے لیے آئے، لہٰذا تم سب کے سب جب وہ آ جائے تو ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بالضرور اس رسول کے اوپر تم لوگ نصرت کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں، کیا تم نے اقرار کیا اور اس میثاق کا، نصرت اور ایمان کے بارے گراں کو سنبھالنے پہ تم تیار ہو؟ ان سب نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا میرے رب۔ اللہ نے فرمایا کہ گواہ رہنا، اور ہم بھی اس پیکٹ، اس میثاق کے اوپر، اس وعدے اور قول و قرار کے اوپر ہم بھی گواہوں میں سے گواہ ہیں، اور جو اب وعدے سے پلٹ گیا وہ فاسق ہوگا۔ یعنی عصمتیں جو ہے وہ داؤں پہ لگی ہوئی ہیں، محمد مصطفیٰ کی رسالت، ان پر ایمان لانا اور کی نصرت۔ لہٰذا مجھے بہت زیادہ دہرانا نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک موقع اللہ کو ضروری ہے دینا کہ یہ میثاق اور عہد جو قرآن کے مجید میں انبیاء اور مرسلین سے اللہ نے لیا، یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ اس لیے کہ جب وہ انبیاء آتے رہے جاتے رہے تو وہ رسول نہ آیا، جب وہ رسول آیا تو وہ انبیاء یہاں سے جا چکے تھے، لہٰذا معراج جسمانی پیغمبر ہی واحد وہ جگہ ہے کہ بیت المعمور میں چوتھے آسمان کے اوپر جو نور کی مسجد ملائکہ کی ہے جس میں امام الانبیاء پہنچے ہیں اور تمام جبریل نے اقامت کہی ہے اور تمام انبیاء اور مرسلین کے وہاں پر جسموں کے ساتھ موجود ہیں، اور امامت امام الانبیاء میں تمام انبیاء و مرسلین نے نمازیں ادا کی ہیں۔ لیکن ایک میں عرض کر دوں کہ یہ میثاق کس لیے لیا گیا ہے اور یہ ان کا کیا حق بنتا ہے، یعنی حضور کا حق ان پر کیا بنتا ہے کہ ایمان نہ لائیں تو عصمتیں بیکار ہو جائیں، نبوتیں بیکار ہو جائیں۔ اسی حدیث معراج میں یہ بھی ہے کہ جیسے ہی صفوف انبیاء کے درمیان امام الانبیاء سرخیل مرسلاں احمد مصطفیٰ جیسے ہی یہ داخل ہوئے ہیں کہ آواز خدا ایک بار آئی، یا محمد صلہم علی ما بعثتم، اے میرے حبیب آپ ان سے یہ پوچھئے ان نبیوں سے کہ تم کو کس شرط کے اوپر مبعوث کیا گیا تھا، تم کو رسالت نبوتیں کس شرط کے بعد ملی تھیں، کیوں ملی تھیں، کیا وہ شرط تھی؟ تو جیسے ہی پیغمبر نے انبیاء و مرسلین سے یہ پوچھا تو آواز انبیاء و مرسلین آئی کہ بعثنا، ہم لوگوں کو رسالت نبوتیں کس شرط پہ ملی ہیں؟ بعثنا علی نبوت کا و ولایت علی ابن ابی طالب، ہم کو رسالت اس تصدق میں، اس توفیل میں ملی ہے، اس اقرار اس شرط کے ساتھ ملی ہے کہ ہم آپ کی نبوت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کریں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ وہ رسالت نہیں ہے جو محتاج ہو انبیاء کی تصدیق کی اور ایمان کی، بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کی رسالتیں اور نبوتیں جو ہیں وہ نبوت محمد کی محتاج ہے، ولایت علی کی محتاج ہے۔ اب یہ حق نبیوں پہ بنتا
ہوتا ہے کہ منصب جہاں سے ملا ہے وفاداری یہی ہے کہ اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور جب اس پہ مشکل پڑے تو نصرت بھی کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فقط زبان سے کلمہ پڑھ لینے ہی سے ایمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر آڑے وقت میں جب تک کہ اللہ کے نمائندے کی نصرت نہ کی جائے تب تک کہ ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، قول و قرار پورا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اب یہ سلسلہ چلا، ایمان تو عرش پہ لایا گیا، نصرت فرش پہ کرنی ہے، اس لیے کہ عرش پہ کوئی دشمن محمد نہیں ہے، لیکن جب زمین پہ پیغمبر آئے ہیں تو کیسے مدد کی جائے؟ اس لیے کہ انبیاء و مرسلین جا چکے ہیں۔ پروردگارہ آدھا وعدہ تو نبیوں کا تو نے معراج میں پورا کرا دیا، لیکن آدھا وعدہ نصرت جو ہے نبیوں کا پورا ہوا تو کم ہوا، اور نہ ہوگا تو وہ فاسق ہو جائیں گے، اور غلطی ان کی نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے ایسا وعدہ ہی لیا کیوں جو ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ تو آ کے انتظار کرتے رہے، تو نے بھیجا نہ اس رسول کو، جب وہ رسول آیا تو وہ سب کے سب جا چکے تھے، معراج میں ایمان پورا ہو گیا، لیکن نصرت پیغمبر جو ہے وہ کیسے کی جائے؟ لہٰذا عدالت الہیہ کا یہ تقاضا ہے کہ نبیوں کی نیابت میں کوئی ایسا انتظام کرے کہ جو انبیاء اور مرسلین کی تمام بار امانت کو سنبھالے ہوئے ہو، یعنی وصیتیں چلی آ رہی ہو۔ بھائی توجہ کا طالب ہو، لہٰذا لازم ہے کہ ذوالعشیرہ سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا مومن کامل ہونا چاہیے کہ جو تمام انبیاء اور مرسلین کی طرف سے بار نیابت لیے ہو، کہ آدم اور عیسیٰ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نیابت میں اگر نبی نہ ہو تو وہ وصی انبیاء ہونا چاہیے۔ وہ ایک شخصیت ہے کہ جو سلسلہ اسماعیلی کے اوصیاء کا آخری وصی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ابو طالب ہے، کہ جو آئے ہیں تو آغوش میں محمد کو لے لیا ہے، پر رسالت کو ذوالعشیرہ کے بعد سے نصرت کرنے والے